السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع وضو کا بیان، وضو کے بیان کا باب نمبر 5، 6، 7 اور 8، حدیث نمبر 114، 115 اور 116 اور 117 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا وضو با کمال و تمام اعضاء کا پورا دھونا، منہ کا دونوں ہاتھوں سے دھونا صرف ایک چلو سے بھی ثابت ہے۔ بیت الخلاء جانے کے وقت کیا کہے، پاخانہ جانے کے وقت پانی رکھ دینا۔ باب نمبر 5، حدیث نمبر 114، وضو با کمال و تمام اعضاء کا پورا دھونا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفہ سے چلے یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا، پھر وضو کیا، مگر وضو پورا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ پھر جب مزدلفہ آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اترے اور پورا وضو کیا، پھر نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے مقام پر بٹھا دیا۔ پھر عشاء کی نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دونوں کے درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ باب نمبر 6، حدیث نمبر 115، منہ کا دونوں ہاتھوں سے دھونا صرف ایک چلو سے بھی ثابت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، چنانچہ پانی کا ایک چلو لے کر اسی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر ایک چلو پانی لیا اور اسے اس طرح کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملایا، اس لفظ سے منہ دھویا۔ پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا داہنا ہاتھ دھویا۔ پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا بایاں ہاتھ دھویا کہنی تک۔ پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنے داہنے پاؤں پر ڈالا یہاں تک کہ اسے دھو ڈالا۔ پھر دوسرا چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنے بائیں پیر کو دھویا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ باب نمبر 7، حدیث نمبر 116، بیت الخلاء جانے کے وقت کیا کہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کہتے، اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ باب نمبر 8، حدیث نمبر 117، پاخانہ جانے کے وقت پانی رکھ دینا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے تو فرمایا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کی بیان کا باب نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13، حدیث نمبر 118، 119، 120 اور 121 اور 122 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے، اور جس شخص نے 2 اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کی، اور عورتوں کا پاخانہ کے لیے گھر سے باہر جانا جائز ہے، اور پانی سے استنجا کرنا بھی سنت ہے۔ استنجا خانہ میں جانے کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ یا برچھی بھی لے جانا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔